پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی عبدالقادر خان مندوخیل کہتے ہیں وزارت داخلہ اور خزانہ نون لیگ سے نہیں چل رہی تو کسی اور پارٹی کو دے دیں. رانا ثنا نے عمران خان کے معاملے کو مس ہینڈل کیا. آئی جی پنجاب کو بھی سزا ملنی چاہیے. مریم نواز نون لیگ کی چیف آرگنائزر، چچا وزیر اعظم اور پارٹی سربراہ ہیں. پھر بھی مریم کہیں کہ یہ ان کی حکومت نہیں تو عوام بیوقوف نہیں بن سکتے. بگڑ رہے ہیں گورننس کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ بہت ساری چیزیں اگر آپ دیکھ لیں، فار ایگزامپل وزارت داخلہ وہ مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں ہے، تو اس میں ہم انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے، جبکہ میرے حساب سے رانا ثنا اللہ صاحب نے صحیح ہینڈل نہیں کیا ہے عمران خان صاحب کی ایشوز کو. اور پھر پرسنلی رانا ثنا اللہ صاحب کو بولا ہے میں نے کہ جناب آپ یہ چیزیں جو کرے ہو تھوڑا سا تکڑے ہو جاؤ. وارنٹ پکڑنے کے بعد آپ نے اتنا ڈیلے کیا کہ پورے پاکستان سے پبلک پہنچے اور آپ نے گرفتار نہیں کر سکے. تو ایسی صورت میں سمجھ رہا ہوں کہ رانا ثنا اللہ کی بھی غفلت ہے اور آئی جی پنجاب کو اس حوالے سے اس کو تو سزا ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی سیاسی جماعت اور پھر ایک بڑی سیاسی جماعت کی پابندی اور اس طرح کی باتیں یہ اس کے حق میں ہے؟ میرے ذاتی خیال یہ کہ ان کے اوپر پابندی، اس کی پارٹی کو کالعدم پابندی لگا کے میں کہتا ہوں کہ یہ ان کو مزید پاپولرٹی ملے گی. آپ سیاسی میدان میں مقابلہ کریں. جو ابھی حالات، جو حکومت جو مشکلات میں ہے اور نکل نہیں رہی، تو یہ کون ہے ذمہ دار اس کا؟ دیکھیں، یقیناً جس کے پاس جو وزارت ہوگا وہی ذمہ دار ہوگا. ہمارے پاس وزارت خارجہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ کا ایف اے ٹی ایف سے نام نکلوائے. تو اگر دنیا بھر میں اگر آپ ایسے وزیر خارجہ دیکھ لیں تو بلاول صاحب تو کام کر رہے ہیں. اب اگر فائنانس ان کے پاس ہے یا وزارت داخلہ ان کے پاس ہے تو یقیناً ان کی ذمہ داری تو نون کے اوپر ہے. اسحاق ڈار مفتاح اسماعیل کے خلاف بول رہا تھا، آج مفتاح اسماعیل ڈار کے خلاف بول رہا ہے. تو میں نے یہ کہا کہ میں نے مفتاح اسماعیل کو ہرایا، مجھے اسمبلی کی آخری بینچوں میں بٹھا دیے. مفتاح اسماعیل ہار کے دوسری مرتبہ وفاقی وزیر بن رہا ہے. وہ نون لیگ والوں نے بڑا شور مچایا. آج میں نون لیگ والوں سے آپ کی توسیع سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مفتاح اسماعیل تو نواز شریف کے گھر تک پہنچ گیا اسحاق ڈار کے بارے میں، تو آپ ان کو بھی تو کر دیں. میری شکایت تو آپ نے کر دی ہے، ذرا آپ نے وزیر خزانہ کو بھی دیکھ لیں. اور پھر وہ وزیر خزانہ کا کہاں سے دیں گے؟ وہ تو شہباز شریف صاحب کا پارٹنر ہے فیکٹری میں. اور پھر میرا سوال یہ ہے، آپ نے سب کچھ آئی ایم ایف کے سامنے آپ رکھ دیے اور اب تو آپ کی جو بات آپ نے کی ہے ایٹمی اثاثے، تو یہ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایک تحفہ ہے پاکستان کو دیا ہے. میزائل ٹیکنالوجی بی بی شہید کا ایک تحفہ ہے. تو ہم جالے تو اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، اس کے اوپر سمجھوتا نہیں ہونے دیں گے. آپ نے اس بات کی کیسے؟ اور اگر آپ کو کسی نے بولا ہے تو آپ عمران خان کی طرح سائفر نہ بنائے اس کو. آپ نام بتا دیں کس نے آپ کو بولا، کس نے ڈیمانڈ کیے. اور اگر آئی ایم ایف نے آپ سے ڈیمانڈ کیے تو آئی ایم ایف کو بتا دو. بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم بھوکے مر جائیں گے، 1000 سال تک ہم ایٹم بم بنا کے دکھائیں گے. تو اسحاق ڈار صاحب کو میں کہنا چاہوں ہم بھوکے مر جائیں گے، سر کٹوا دیں گے ایٹم بم کے. اور آئی ایم ایف کو بتا دینا میں تیرے اور تیرے ڈیل پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ لوگ آئی ایم ایف تو کہہ رہا ہم نے تو نام بھی نہیں لیا نیوکلیئر. تو پھر اسحاق ڈار کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. اسحاق ڈار کے خلاف جو نا میں اسمبلی میں سوال کروں گا، اسحاق ڈار سے آپ کی طور سے سوال کروں کہ آپ ڈسکلوز کریں. اور اگر آپ نے ہوا میں یہ بات کی ہے تو پھر آپ کو اس منصب پہ بیٹھنے کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ایز اے وزیر خزانہ اتنا غلط آپ گفتگو کر لے. اور اگر آپ کو کسی نے فرمائش کی ہے تو اس کا نام ڈسکلوز کر دے، اور جس ملک نے کی ہے اس کی سفیر کو اٹھا کے باہر پھینکنا چاہیے چاہے جو بھی ہو. مریم نواز کہتی ہے یہ میری حکومت نہیں ہے، ہماری حکومت نہیں. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ وہ پارٹی کی چیف آرگنائزر ہیں، ان کی چچا پرائم منسٹر ہیں، ان کی چچا پارٹی کے سربراہ ہے، اور وہ یہ کہے گے نہیں ہوں تو پھر اس سے عوام بیوقوف نہیں بن سکتے. تو وہ کیوں بنانا چاہ رہی ہیں بیوقوف؟ وہ اصل میں تھوڑی سی ظاہری بات ہے، اس نے سیاست کرنی ہوتی ہے. وہ یہ سمجھ رہے کہ موجودہ حکومت کی جو کمزوریاں ہیں وہ میرے اور نواز شریف صاحب کے گلے میں نہ آ جائے، چونکہ وہ بچ نہیں سکتے. نواز شریف اس کا بھائی ہے اور شہباز شریف صاحب ان کی چچا اور پارٹی کے سربراہ ہے. یا تو وہ پارٹی کے سے استعفیٰ دے یا عہدے سے استعفیٰ دے تو پھر ضرور اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. مگر وہ چچا کا رشتہ تو پھر بھی اس کے راستے میں آئے گا. لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کی پالیسی ہے ایک گرم ایک بجلی کی جیسے 2 تارے ہوتے ہیں نا، ایک نے گرم ہونا ایک نے ٹھنڈا ہونا، شاید وہ پالیسی پہ. اور لیکن اس پالیسی میں لوگ ان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. مسلم لیگ نے ان کو خود اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر وزارت خزانہ سے نہیں چل پا رہی ہے، وزارت داخلہ سے نہیں چل پا رہی ہے، یا دوسرے وزارت سے نہیں چل، تو وہ کسی اور پارٹی کو دے دیں. میں نہیں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کو دیں، بہت سارے اتحادی ہے، کسی اور کو دے دیں. نواز شریف صاحب کو واپس نہیں آ رہے
تو آپ ان کو کہیں گے کہ آ جائیں، آپ کی حکومت ہے، اب آپ کے وزیر اعظم بھائی ہیں آپ کے. نہیں، میں تو کہوں گا نہ ہے. اچھا ہے، پیپلز پارٹی تو گرو کر رہی ہے، ہمیں تو وہ نہیں آنے سے تو ٹھیک ہے. اگر وہ آتے ہیں تو ان کو اپنی پارٹی کو فائدہ ہوگا، اگر وہ نہیں آتے تو نہ ہے. ہم تو اپنی پارٹی کر رہے، ہمارے لوگ آصف علی زرداری صاحب بیماری کی حالت میں بھی وہ دورے بھی کر رہے، لوگوں سے مل بھی رہے. تو پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی عبدالقادر خان مندوخیل کے گفتگو آپ نے ملاحظ ہدف تنقید بنا رہے تھے. وہ خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ رانا ثنا نے عمران خان کے معاملے کو مس ہینڈل کیا. آئی جی پنجاب کو بھی سزا ملنی چاہیے. اگر وزارت داخلہ اور خزانہ نون لیگ سے نہیں چل رہی تو کسی اور پارٹی کو دے دیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز نون لیگ کی چیف آرگنائزر، چچا وزیر اعظم اور پارٹی سربراہ ہیں. پھر بھی مریم کہیں کہ یہ ان کی حکومت نہیں تو عوام بے وقوف نہیں بن سکتے. ساتھ انہوں نے اسحاق ڈار کے حوالے سے بھی کہا کہ جیالے گردنیں کٹوا دیں گے لیکن ایٹمی اثاثوں پر سمجھوتا نہیں ہونے دیں گے. اسحاق ڈار کو کسی نے بولا ہے تو نام بتائیں. عمران خان کی طرح سائفر نہ بنائیں. بطور وزیر خزانہ اتنی غلط گفتگو کیسے کر لیتے ہیں؟ میں تحریک انصاف پر پابندیوں کے حق میں نہیں.